عورتوں کے لیے آج پھر یہ ایک اور پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ میں کیا صلاحیت ہے. ایسے ہی ہے. ہر دماغ تو وہی ہے جو ہر کسی کو ایک ساتھ دیا استعمال کریں. جب تک وہ گھر میں رہتی ہیں کچھ کرتی نہیں ہیں اور وہ بھوک سے ہی لڑتی رہتی ہیں, وہ کام کی طرف نکلتی نہیں ہیں, تو جب تک وہ نکلیں گے نہیں ان کے کیا پتہ ہوگا کہ کیا صلاحیت ہے. اب جو عورتیں ہیں وہ بہت کام کرتی ہیں اور عورتیں ڈبل کام کر سکتی ہیں. عورتیں ڈبل کام کر سکتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں. میں نے خود کیا ہے, میں جب میرا آف ہوتا تھا اور میں ایک دن میں کوئی 4 وہ کھانے بناتی تھی اور فریزر میں آدھے ڈال دینے آدھے کر لینے, تو ہم نے بہت اسٹرگل کی ہے. اور ماں جو ہے نا, شاید یہ میری بات تھوڑی سی ناگوار گزرے, ماں جو ہے نا اس میں ایسی صلاحیت ہے, اگر باپ نہ ہو نا تو ماں جو ہے باپ بھی بن سکتی ہے. لیکن یہ ایک دیکھی ہوئی بات ہے کہ جو اگر ماں مر جائے نا تو باپ بھی نہیں رہتا. یہ شاید یہ غلط میں لگے کسی کو نہیں, بات. یہ آپ کی بات جو ہے یہ 110% جو ہے نا یہ درست ہے. ہاں جی. عام طور پر جب لڑکیاں ہوتی ہیں غیر شادی شدہ ہوتی ہیں, چھپکلی سے ڈرتی ہیں, چوہے سے ڈرتی ہیں, مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انہیں خوف آتا ہے. لیکن جب وہی لڑکی ماں بن جاتی ہے تو وہ شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی, اپنی اولاد کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کی خاطر وہ شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی نکل پڑتی ہے. باپ ویسے جو ہے وہ فیلڈ کا کھلاڑی ہے, گھر کا نہیں. بالکل. باپ کا کام ہی گھر سے باہر ہے. گھر پہ جو ہے وہ راج جو ہے وہ ماں کا ہی ہوتا ہے. اور جو بات آپ نے کی اس میں بالکل صداقت ہے کہ جب خدا نخواستہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو باپ چونکہ دیکھیں وہ باہر کے نظام کو دیکھے گا یا گھر کے نظام کو دیکھے گا تو موسٹلی اس طرح کے جو بچے ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خدا سب کے ماں اور باپ کو دونوں کو زندہ اور سلامت رکھے, کیونکہ دونوں کے وجہ سے ہی کسی بھی بچے کی جو شخصیت ہے وہ مکمل ہوتی ہے. کسی ایک کے نہ ہونے سے کسی بھی بچے کی شخصیت پر جو ہے کچھ ایسے اثرات رہ جاتے ہیں, کچھ ایسی کمیاں رہ جاتی ہیں, کچھ ایسی باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں جو دونوں کے ہونے سے پوری ہوتی ہیں. تو یقیناً یہ بات جو ہے آپ کی بالکل درست ہے. جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کے وصف, اس کے اوصاف, اس کی جرت, اس کا حوصلہ, اس کی وزڈم اور اس کی جو معاملہ فہمی ہے وہ ساری چیزیں خدا ان کو انکریز کر دیتا ہے. یہ ایک نیچرل فینامنا ہے, یہ ایک قدرتی امر ہے کہ خدا جو ہے جب ایک عورت جو ہے وہ ماں بنتی ہے تو پھر اگر اس کی ذمہ داریاں خدا بڑھاتا ہے نا تو پھر خدا اس کی وزڈم کو, اس کی عقل کو, اس کی سینس آف انڈرسٹینڈنگ کو, ہر ایک چیز میں خدا جو ہے وہ پراسپیرٹی ڈال دیتا ہے. تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں, یہ ناراضگی والی بات قطعاً نہیں ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے مزید پلانز کیا ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس سماج میں تبدیلی لانے کے لیے, اس معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے جو معاشرتی گھٹن ہے؟ ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ سنگل مدرس, کیا آپ کے پاس کوئی ایسا منصوبہ یا کوئی پلان ہے کہ لوگوں کو سنگل مدرس ہونے سے روکا جا سکے؟ سنگل مدر ہونے سے میں آسان کرتا ہوں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے کوئی اس طرح کی فیملی ٹریننگز پیرنٹس کے لیے, شادی شدہ جوڑوں کے لیے, کوئی اس طرح کا میری ایک اپنی وزڈم ہے یا میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی جو ہے محرومی کی طرف یا محرومی کا خاتمہ کریں, ہم اس وجہ کو تلاش کریں جس کی وجہ سے محرومی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا خیال کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم سنگل مدر کو سپورٹ کریں, کیوں نہ ہم ایسے حالات کریٹ کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. جی اس کا جواب میں آپ کو دیتی ہوں. میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو شاپس چھوٹی بنا کے یا چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے دیے ہیں. آپ کے سوال کا وہی جواب ہے کہ ان کے گھروں میں یہ تھا لڑائیاں جھگڑے اور سب. ایک بات تو طے ہے کہ لڑائی بھوک کی ہوتی ہے. ہاں جی, بھوک کی لڑائی ہوتی ہے. ناظرین, جس گھر میں
رزق کی فراوانی ہوتی ہے اس میں دوسرے تو معاملات ہو سکتے ہیں لیکن لڑائی نہیں ہوتی. اس میں ہم ان کو کاؤنسلنگ ان کی کرتے ہیں جو ینگ کپلز ہوتے ہیں، یا کہ اگر ہمیں لگے کہ ان کے گھر میں اس وجہ سے کوئی پرابلم چل رہی ہے یا لڑائی جھگڑا ہے یا یہ کہ زیادہ بات خراب ہو رہی ہے، تو ہم تو کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا پیچ اپ ہو، وہ اچھے سے اپنے دونوں ہسبینڈ وائف اپنے بچوں کو پالیں. کیونکہ اگر ایک بندہ بھی ان میں سے کم ہوتا ہے تو ماں اگر اکیلی رہ جاتی ہے بچوں کے ساتھ، تو بچوں کو ویسے ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی. دونوں اگر ہوں گے تو کمی کوئی نہیں، تو وہ بہتر اچھے طریقے سے اور بچوں کی گروتھ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، نشو و نما جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. دوسرا پھر ہم ماں باپ کو زیادہ یہ بھی ہم سکھاتے ہیں کہ اب بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے آئیں، ان بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں. بالکل صحیح ہے. ان کے لیے جو بھی پھر ہیلپ ہو سکتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. اس میں اگر ان کو کوئی مالی ہیلپ ہے وہ کر دیتے ہیں. اب اور میں نے جیسے بتایا کچھ چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کا بھی ہو سکے وہ ان کے لیے کر دیتے ہیں ارینج. لیڈیز جو ہیں ان کے لیے مشینیں وغیرہ کر دیتے ہیں، پارلر کی کوئی ٹریننگ کروا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کافی وہ کاریگر اور درزی، میری بیٹی وہ برائڈل وغیرہ یہ بناتی ہے، تو وہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں یہ اپنی طرف سے ہے کہ میرا جو کوئی ماسٹر ہے، کیونکہ وہ ان سے سیلری یا وہ کوئی دہاڑی کا ہی ہوتا ہے حساب، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا کوئی ماسٹر جا کے ان کو سکھائے گا کٹنگ یا کچھ ایسا. بچے میرے پورے ساتھ ہیں، ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں، اسی لیے آج میں ادھر بیٹھی ہوں. ناظرین یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب ایک پورا خاندان ایک اچھی کاز کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے اور اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے، اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے جب پورا خاندان متحد ہو کے نکلتا ہے تو یقیناً خدا کی ذات جو ہے وہ مہربان ہوتی ہے. محترمہ طاہرہ کیلون صاحبہ، کوئی پیغام آپ ہمارے معاشرے کو دینا چاہتے ہوں؟ جی، پیغام تو یہی ہے کہ اپنے دلوں میں رحم پیدا کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم اچھا کما رہے ہیں یا اچھا ہمارے پاس ہے تو ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو ہم سے کوئی لائف نیچے جی رہے ہیں، جو کہ آج کل تو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں لوگ. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم تو علاقوں میں جاتے ہیں، جب ہم باہر علاقوں میں بھٹوں پہ اور ہم ان علاقوں میں جاتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کتنا مشکل ہے. رحم دل ہونا ایک بڑی خوبصورت بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ میری ایک اپنی ایک عادت ہے کہ میری ڈیلی کی ایک روٹین ہے کہ میں بریڈ جو ہے نا وہ درختوں پہ وہ گلہریاں ہوتی ہیں یا پرندے ہوتے ہیں تو ان کو ایک ہماری دیوار ہے تو اس کے اوپر 2-3 جگہ ڈھیریاں لگا دیتی ہوں تو وہ آ کے کھاتے ہیں. تو کبھی اگر میں اس ٹائم سے لیٹ ہو جاؤں تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے وہ میرے سے ڈرتے نہیں ہیں. اگر میں کبھی لیٹ ہوں تو میں نے ایسے وہ ہاتھ سے ڈالا ہے تو وہ ایک دم سے آ جاتے ہیں. انہیں یہ خوف نہیں رہتا، مطلب وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے یہ سپورٹ کرنے کے لیے یا ہماری بھوک ختم کرنے کے لیے. ہاں جی، تو ان کے دل میں ڈر نہیں رہتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو رحم دل ہونا ایک خوبصورت بات ہے اور ہر کسی کو خیال کرنا چاہیے. اپنے ہم پاکستانی ہیں، ہمارے جو بہن بھائی اس وقت مشکل میں ہیں، ہماری جو صرف دیکھیں ہم صرف عورتوں کی بات نہیں کرتے، یہ کوئی کہ عورتوں کو یہ اور عورتیں اور مرد ایک ہی ہے، مطلب کوئی عورتیں کسی الگ مخلوق یا کسی الگ سیارے سے نہیں آئیں. بالکل ایسے وہ بھی انسان ہی ہے، وہ بھی انسان ہے دونوں. تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ذرا ہم لیڈیز کے لیے سینسٹیو ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں اکیلی رہ جاتی ہیں، ان کے لیے معاشرے میں نکلنا مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے باہر نکل کے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، انہیں بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو ہر بندہ دلیر نہیں ہوتا، ہر انسان کا اپنا نیچر ہے، کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہے. تو ہماری تو یہ کوشش ہے جن میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے ان کے کانفیڈنس بنایا جائے، ان کو ٹریننگ کی جائے، ان کو پالش کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے روزگار کمائیں اور کام کریں. باقی ایک یہ بھی چیز ہے کہ کام پہ میں پھر یہی کہتی ہوں کہ
ہر عورت کو کام کرنا چاہیے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پریشر نہیں ہے، پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور ہم جو سوچتے ہیں آج کل جو ہم کر رہے ہیں، جو چھوٹے جن کے بچے ہیں نا، ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں اور وہ اپنے گھروں میں ہی رہ کے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں. جی کام ان کو ہم دیتے ہیں جی، یہ سلائی کڑھائی کا کام، ہم یہ کشن وغیرہ بننے کا کام، ایسی چیزیں ہم کر رہے ہیں. ابھی ہم ذرا چھوٹے پیمانے پہ کرتے تو ہے ہم کام، اور بہت سالوں سے میں کر رہی ہوں. لیکن میں کہوں گی کہ سب لوگ اپنے دل کو کھولیں، اپنی مٹھی کو کھولیں اور ہیلپ کریں، اور طاہرہ فاؤنڈیشن میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم بہت سارے لوگوں کو روزگار کے موقع دے سکیں، ہم انہیں آسانیاں ان کی زندگی میں پیدا کر سکیں، اور آپ لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. جی ناظرین، نمبر جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر دے دیا جائے گا. آج کی یہ ایپیسوڈ اور آج کا یہ پروگرام جو ہے ہم اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن اختتام پر جانے سے پہلے میں آپ سے یہ ایک گزارش کروں گا کہ معاشرے میں سبھی اہم ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. کسی کے لیے میں ضروری ہوں اور میرے لیے کوئی ضروری ہے. معاشرے کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ایک جو حجام ہے وہ درزی کا محتاج ہے، ایک وکیل جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کا محتاج ہے، اگر اس کو کلائنٹ نہیں ملے گا تو اس کی وکالت کہاں ہوگی. ایک جج جو ہے اسے بھی ایک سسٹم میں رہ کے چلنا ہے، اکیلا وہ کہاں پہ جا کے اپنی ججی کر سکتا ہے. اور جیسے ہم سب ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، تو پھر ضروری یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام بھی لازم ہے، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہمیں دل بڑا کر کے اس کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، یقین جانیے کہ معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی فساد نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی مدر جو ہے وہ سنگل مدر ہو جائے گی. جب ہم ایک دوسرے کو محبت دیں گے، ایک دوسرے کو پیار دیں گے، ایک دوسرے کو قبول کریں گے، تو پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں یا چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں یہ جو ہو جاتے ہیں، یقیناً یہ نہیں ہوں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری، کیمرہ مین طارق پیارا کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.